أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين. معزز محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو ہم کو نزول قرآن مجید کا مہینہ ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب ہوا۔ دن میں روزے رکھ کر، رات میں تراویح پڑھ کر، اعمال صالحہ میں کثرت کر کے تمام دنیا کے مسلمان نزول قرآن مجید کا ایک مہینے کا جشن منا رہے ہیں، اور اس مبارک مقدس ماحول میں آج درس قرآن کی مبارک محفل منعقد ہو رہی ہے۔ سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں ہفتہ وار منعقد ہونے والی مبارک مجلسوں کے ضمن میں آج کی یہ نشست نمبر 88 ہے، نشست نمبر 88 ہے، جس میں آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ترتیب وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں ابھی سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کے تفسیری مضامین، وضاحتی مضامین بیان کرنے سے پہلے ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار ایک جیسے اور مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے،
जब वो फलदार हो, और अदा करो उसका हक जिस दिन वो कटे, और फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता फजूल खर्ची करने वालों को। और बाज़ मवेशी बोझ उठाने वाले और बाज़ ज़मीन पर लिटाकर ज़िबा करने के लिए, खाओ उसमें से जो रिस्क दिया जाता है तुम्हें, अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है तुम्हें, और ना पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 जोड़े भीड़ से 2 और बकरी से 2, आप पूछिए क्या दोनों हराम किए हैं या दोनों मादाएं, या जिसे लिए होते हैं 2 मादाओं के रहम, बताओ मुझे इल्म के साथ अगर हो तुम सच्चे। और ऊँट से 2 और गाय से 2, आप पूछिए क्या दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या जिसे लिए हुए हैं वो मादाओं के रहम। क्या तुम थे मौजूद जब वसीयत की अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात की, तो उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जो बहतान बांधे अल्लाह ताला पर झूठा, ताकि गुमराह करे लोगों को अपनी जहालत से। बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उस कौम को जो जालिम है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। निहायत मुख्तसर रुकू है जो अभी आपने सुना, उसका तर्जुमा समात किया। सूरह अनाम के रुकू नंबर 16 में, इससे पहले के रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौर जाहिलियत के लोगों की जहालत का पर्दा चाक फरमाया, और उनमें जो जाहिलाना रस्म थी कि बाज़ जानवरों को अपने ऊपर वो खुद से हराम कर लिया करते थे और उनका गोश्त नहीं खाते थे, या बाज़ जानवरों के ताल्लुक़ से वो गुमान रखते थे कि उनका गोश्त मर्द ही खा सकते हैं, औरतें नहीं खा सकती। जहालत की बुनियाद पर, मन घड़त ख़यालात की बुनियाद पर, बातिल और मुफसिद नज़रियात की बुनियाद पर, बग़ैर किसी दलील और बग़ैर किसी सनद और बग़ैर किसी हुज्जत के अपनी मनमानी से उन्होंने इस तरह बाज़ हलाल जानवरों को हराम करार दिया था, जिसका अल्लाह ताला ने खुले तौर पर रद्द फरमाया। ये मज़मून इससे पहले के रुकू में गुज़र चुका है। इससे पहले की जो मजलिस मुनक़िद हुई थी उसमें उसकी तफसील गुज़र चुकी है। अब उसी सिलसिले का तसलसल यहाँ पर पाया जा रहा है, उसी का कंटिन्यूशन है, उसी तसलसल को आगे बढ़ाया जा रहा है। खुलासा मफ़हूम इसका ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दरियाफ़त फरमा रहा है कि इन हलाल जानवरों को जब अल्लाह ताला ने हराम नहीं करार दिया तो तुम कौन होते हो उसको हराम करार देने वाले। किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करने का हक़ अल्लाह उसके रसूल के अलावा, अल्लाह को उसके रसूल को हासिल है, उसके अलावा किसी को हासिल नहीं है। हलाल और हराम का मालिक अल्लाह ताला है। किसी एक चीज़ को भी हराम कहने वाला जब वो हराम कहता है तो उस पर लाजिमी है, फ़र्ज़ है उस पर कि उसकी दलील पेश कर सके, और अगर दलील पेश नहीं कर सकता, अल्लाह मतुद्दहर भी अगर हो, तो अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर किसी चीज़ को हराम नहीं करार दे सकता। इस्लामी शरीयत का ये निहायत ही अहम तरीन उसूल है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिसका इस मुक़द्दस रुकू में जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आज के ज़माने में बतौर ख़ास बदअक़ीदा जमातों की जानिब से बदअक़ीदा नज़रियात और बदअक़ीदा फ़िरक़ों की जानिब से, फासिद नज़रियात रखने वालों की जानिब से एक ख़तरनाक फितना मौजूदा दौर में ये देखने में आता है कि हज़ारों हलाल चीज़ों को महज अपनी मनमानी की बुनियाद पर वो हराम कहते हैं, हालांकि हराम कहने का उनको उस वक्त तक इख्तियार नहीं है जब तक कि वो दलील पेश न कर सकें। ये शरीयत इस्लामिया का निहायत मजबूत तरीन उसूल है कि हिल्लत व हुर्मत का हक़ अल्लाह को, अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल को हासिल है। हर चीज़ के बारे में हिल्लत व हुर्मत का मुकम्मल हक़ रखने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी है। वो अपने आप से वो मालिक है हर चीज़ का, किसी चीज़ को हलाल हराम करार देना उसका हक़ है, या फिर उसकी अता से उसने अपनी मर्ज़ी से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका मजाज बनाया है। तो अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला तो इसालतन मालिक है हलाल व हराम का, हर चीज़ का, अल्लाह ताला की अता से उसकी मर्ज़ी से उसने अपने करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाज बनाया हलाल व हराम का। तो अल्लाह की अता से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हलाल व हराम के मालिक हैं। किसी चीज़ को हलाल करार देना या हराम करार देना अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से ये हक़ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी हुर्मत का कुरान में जिक्र नहीं मिलता और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हराम करार दिया और वो हराम है। और बाज़ बदअक़ीदा फ़िरक़ों की जानिब से ये सदा उठाई जा रही है बतौर ख़ास फ़ी ज़माना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज़ के हलाल हराम करने का इख्तियार नहीं दिया। ये बातिल नज़रिया शैतानी फ़िक्र 100% अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद के ख़िलाफ़ है, 100% तालीमात इस्लामिया के ख़िलाफ़ है, 100% तालीमात
قرآنیہ کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرماتے ہوئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں بیان کرتے ہوئے، یحل لہم، یعنی ایک لمبا کنٹینیشن ہے صفات پاک کا، اس میں ارشاد ہوتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہمارے یہ نبی پاک چیزیں ان پر حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو ہمارے نبی حرام کرتے ہیں ان پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے مجاز قرار پائے ہیں۔ تو یہ بنیادی نظریہ، یہ بنیادی فکر، یہ بنیادی اصول سمجھ لینے کے بعد آئیے ان آیتوں کی تفسیر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں جو زیادہ تفصیل طلب نہیں ہے۔ ویسے مکی آیتیں ہیں، سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور جو آیتیں جو صورتیں مکہ میں نازل ہوتی ہیں سمجھنا ان کو نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں خطاب ان لوگوں سے تھا جو زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی، جو آسمانی کتابوں کے مضامین سے ناواقف تھے۔ چنانچہ مکی آیتوں میں، مکی صورتوں میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں وہ سمجھنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں، اور یہی حال ان آیتوں، ان مبارک مضامین کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت پہلے تو اپنی شان، اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مضامین میں سے اہم ترین مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے سے ہی ایمان میں پختگی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت سمجھنے سے توکل میں مضبوطی آتی ہے، اور مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ ہم اسباب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے مربوط ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غذا کھانے پر بھوک مٹتی ہے، پانی پینے سے پیاس مٹتی ہے، دوا کھانے پر بیماری دور ہوتی ہے۔ اسباب کو دیکھتے دیکھتے اسباب میں ہماری عقل پھنس کے رہ جاتی ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اسباب کی تاثیر کو سمجھنے والے کو مومن نہیں کہتے، وہ تو کافر بھی سمجھتا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اسباب سے اونچا دیکھنے کا جو عادی ہوتا ہے، اسباب سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں، ان پر جو یقین رکھتا ہے، مومن اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بطور خاص اپنی قدرت کا بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا، بلکہ اہل طریقت کا تو یہ کہنا ہے، عارفین تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو، جن کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون کی تفسیر یہ ہے الا لیعرفون، ہم نے انسان کو، جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبداللہ ابن عباس سید المفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، کی تفسیر یہ ہے تاکہ وہ ہماری پہچان حاصل کریں، تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کریں۔ اور مخلوق کو چھوڑ کر خالق کو پہچاننے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مخلوق سے آنکھیں بند کر کے خالق کا عرفان حاصل کرنے کا کوئی نظریہ اسلامی شریعت میں، اسلامی توحید میں، اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ اسلامی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ مخلوق کے ذریعے ہی خالق کا عرفان حاصل کیا جائے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے۔ وہی مضمون، وہی اہم ترین مضمون یہاں پر بھی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات۔ کون ہے وہ پروردگار جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، جس نے قرآن مجید کے جیسا مبارک مقدس پاکیزہ کلام، ناقابل تبدیل کلام، قیامت تک کے لیے معجزہ بن کر، تمام سرکش انسانوں کے لیے چیلنج بن کر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑی دلیل بننے والا وہ قرآن کس نے نازل کیا اس مبارک کلام کو؟ تو ارشاد ہوتا ہے وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات۔ یعنی اے انسان، اگر تو اس کی قدرتوں پر غور کرنا چاہتا ہے تو نباتات کو دیکھ لے، زمین سے اگنے والی چیزوں کو دیکھ لے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزان، اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا خزانہ بنایا ہے۔ انسان کی زندگی کی پوری ضروریات زمین ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ کھانے کو جو اناج، جو غلے، جو پھل، جو اجناس، جو فصلیں انسان حاصل کرتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ پینے کے لیے پانی اگرچہ کہ بادل سے برستا ہے لیکن جمع زمین پر ہی ہوتا ہے، اور زمین ہی اس کو اسٹور کرتی ہے، اور زمین ہی سے پینے کے لیے انسان کو پانی بھی میسر آتا ہے۔ بلکہ بادل پر کیا موقوف، زمین کے کئی مقامات پر تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر سے چشمے پھوڑتا ہے جس میں سے انسان پانی پیتا ہے۔
تو یہی معاملہ غذا کا ہے، چاہے وہ کھانا ہو کہ پانی، انسان کو زمین سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو دوا استعمال کرتا ہے، اور دوا جن جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہے، جڑی بوٹیاں آسمان سے نہیں برستی، وہ بھی زمین ہی سے اگتی ہیں۔ اور انسان جو لباس پہنتا ہے وہ لباس تیار ہوتا ہے کپاس سے، اور کپاس بھی زمین سے اگتی ہے۔ یا جانوروں کے چمڑوں سے لباس استعمال ہوتے ہیں، وہ جانور بھی زمین ہی پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اسی طرح جتنی استعمال کی ضروری چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ لکڑی ہو کہ دھات ہو، چاہے وہ سونا ہو کہ چاندی ہو، لوہا ہو کہ پیتل ہو، چاہے کسی قسم کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ کانچ ہو، کیونکہ کانچ بھی اگر ہے تو پتھر سے بن رہی ہے اور پتھر زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ یا موجودہ زمانے میں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی انسان کے استعمال میں آنے لگی ہیں جو ڈائریکٹ زمین سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن انڈائریکٹ وہ بھی زمین ہی پر ڈپینڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پلاسٹک ہے، جانوروں کی چربی سے بنایا جاتا ہے، اور جانور زمین ہی پر زندگی گزارتے ہیں، زمین ہی سے اگنے والی غذا کھا کر ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جتنی چیزوں کو انسان غذا کے طور پر، دوا کے طور پر، لباس کے طور پر، ضروریات کے طور پر، زینت کے لیے، جیسے سونا اور چاندی، مرد کے لیے تو خیر ایک چاندی کی انگوٹھی کی ضرورت ہے، لیکن عورت کے لیے سونے اور چاندی کا مکمل زیور پہننا جائز قرار پایا زینت کے لیے۔ تو زینت کے لیے جو چیزیں ہیں، ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو ملتی ہیں زمین سے۔ ظاہری زندگی انسان گزارتا ہے زمین پر، تو زمین اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت زمین پر اگنے والے اپنی قدرت سے اگنے والے نباتات کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ نباتات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، جو زمین سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اس میں کئی قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات۔ اے انسان تو غور کر کہ جو غلہ تو کھا رہا ہے، جو غذا تو کھا رہا ہے، چاہے چاول ہو کہ جواری، چاہے وہ پھل ہو کہ ترکاری، وہ جنس ہو کہ پھل ہو کہ ترکاری ہو، جو بھی چیز انسان استعمال کر رہا ہے وہ چیز آئی کہاں سے؟ ارشاد ہوتا ہے وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی، الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں، اور زیتون اور انار ایک جیسے ہیں اور مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی چیزیں زمین سے اگنے والی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کردہ ہیں۔ ذرا ان کی حقیقت ماہیت پر غور کرنے کی انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ مختلف قسم کے لذیذ پھل، آپ پھل کھا کے دیکھیں، سیب کا ذائقہ الگ، آم کا ذائقہ الگ، انار کا ذائقہ الگ، انجیر کا الگ، زیتون کا الگ، یہ مختلف قسم کے لذیذ پھل، ہر ایک میں ایک خاص قسم کی لذت ہے، ہر ایک میں خاص قسم کی مٹھاس ہے، ہر ایک میں خاص قسم کا مزہ ہے، اس کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، اس کی ایک اپنی صفت ہے، کوئی کچھ سخت ہے تو کوئی نرم، کوئی پتلا ہے تو کوئی موٹا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لذیذ پھل، اونچے اونچے کھجور کے درخت، لہلہاتے ہوئے کھیت جن کی قسموں کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، جو کہیں رنگ اور شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو بور ذائقے میں الگ الگ ہیں۔ ایک انار کو آپ لے لیجئے، غلاف کے اندر متعدد خانے ہیں جنہیں ابریشم سے بھی نرم پردوں سے الگ الگ کر دیا گیا، ہر خانے میں عقیق سے بھی زیادہ چمکدار دانے بڑی احتیاط سے لپیٹ کر رکھ دیے گئے ہیں، ہر دانہ اپنے رنگ میں، اپنے ذائقے میں ایک مکمل وحدت ہے۔ یہ سب کچھ غیر مبہم انداز میں بیان کر رہا ہے کہ ان کو رنگ و بو اور ذائقہ اور لذت عطا فرمانے والا بہت بڑا حکیم اور قدرت مطلقہ رکھنے والا پروردگار ہے۔ ایک انار کے ایک ایک دانے پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح تمام پھلوں کا حال ہے، اور زیتون اور انار جو ایک جیسے ہیں، یعنی شکل میں ایک جیسے ہیں، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں، لیکن جب کھا کر دیکھیے تو اس میں باقاعدہ فرق پایا جاتا ہے۔ ایک آم کو آپ لے لیجئے کہ آم کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ کھجور کو لے لیجئے، جو لوگ عرب کو گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے کہ دکانوں میں، کھجور کی دکانوں میں کتنی ویرائٹیز کے اور کتنی کوالٹیز کے کھجور رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں آپ دیکھیے ایک چاول کتنی قسم کا بکتا ہے اور کتنی قسم کا ملتا ہے، آپ کو 50 روپے کلو سے لے کر 5000 روپے تک کلو کے چاول ملتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی شان دکھانے کے لیے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو ایک جیسے ہونے کے باوجود ان میں اتنا فرق کر دیا کہ اس پر غور کرنے والا اس حکیم مطلق، قادر مطلق کی قدرت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انار کو آپ لے لیجئے، زیتون کو لے لیجئے،
کئی پھل تو ایسے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق. جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے, جب باغ لہلہانے لگے, اس کا حق ادا کرو. اس کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ کہ اس میں عشر یا خمس جو بھی واجب ہوتا ہے وہ ادا کرو. یعنی جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو شریعت مطہرہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر وہ کھیتی آسمان کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس میں کا 10واں حصہ, اس میں کا 10واں حصہ اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے خیرات کیا جائے, بشرطے کہ وہ آسمان بشرطے کہ وہ بارش سے سیراب ہونے والی اگر کھیتی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ اس کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات کر دینے کا حکم ہے. یہ فقہ کی کتابوں میں اس کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں. ان مسائل کو اگر میں چھیڑوں تو اصل ٹاپک کہیں اور رہ جائے گی اور دوسرے مسائل بیان میں آئیں گے, اس لیے یہیں پر میں اس کو اکتفا کر رہا ہوں اشارہ دیتے ہوئے. اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے, زکوٰۃ کے مسائل سے اس کا تعلق ہے. اور اگر وہ کھیتی آسمان بادل سے برسنے والے پانی کے بجائے زمین سے حاصل ہونے والے پانی سے اگر وہ کھیتی سیراب ہوئی ہے, جیسا کہ مثال کے طور پر کنویں سے یا انسان کی کوشش جس میں ہوتی ہے نہر سے, کنویں سے اگر اس کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو تو اس کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے میں سے 20واں حصہ بطور خراج کے ادا کرنا ہوگا, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات کرنا ہوگا. یہ مسئلہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر بارش سے کھیتی سیراب ہوئی ہو تو 10واں حصہ, نہر سے یا کنویں سے اگر کھیتی سیراب ہو جس میں انسان کی کوشش کو دخل ہو تو آدھا ہو جاتا ہے وہ, یعنی 10ویں حصے کے بجائے 20واں حصہ خیرات کرنے کا حکم ہے. وہ مراد ہے یہاں پر. کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو جائے, کھاؤ اور اس کا حق ادا کرو. خود کھاؤ, بیچ کر منافع کماؤ, لیکن اس کا حق ادا کرو. مطلب یہ کہ عشر ادا کرو یا 10واں یا 20واں حصہ جیسے ادا کرنے کی کیفیت مسائل بیان ہے اس کے مطابق وہ ادا کرو. ایک مطلب مفسرین نے اس کا بیان کیا, یا بعض مفسرین اس کا دوسرا مطلب, بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر کھیتی سے جو خراج ادا کیا جاتا ہے 10واں یا 20واں حصہ وہ مراد نہیں, یہاں پر مطلق صدقہ نافلہ مراد ہے. یعنی جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو اس میں سے کچھ خیرات کر دو اللہ رب العزت کی رضا, اس کی خوشنودی کے لیے. کچھ غریبوں مساکین ضرورت مندوں پر کچھ خرچ کر دو, صدقہ نافلہ مراد ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں واللہ عالم بالصواب, صحیح تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر صدقہ نافلہ ہی مراد ہے. تفسیر ضیاء القرآن کے مصنف بھی یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ اس سے صدقہ نافلہ ہی مراد ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خراج ادا کرنے کا حکم مدینہ منورہ میں آیا جبکہ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. ان آیتوں کا مکہ مکرمہ میں نازل ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر صدقہ نافلہ ہی مراد ہے. تو مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پھلدار درخت ہو یا کسی کے باغ میں پھل پک کر تیار ہو جائے یا کسی کی کھیتی ہو, اناج غلہ اگر اس کو حاصل ہو تو اس کے لیے مستحب ہے. نفل کا مطلب کرنے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہے لیکن کرنے پر ثواب ہے. تو بحیثیت مومن اس طرح کوئی نعمت حاصل ہو تو اس میں سے کچھ حصہ حسب توفیق حسب ہمت خیرات کرنا چاہیے. یہاں سے شریعت اسلامیہ کا اصول معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو تو اس میں سے کچھ حصہ, ایسا نہیں کہ اس میں سے بہت بڑی مقدار ہی ادا کی جائے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے حسب توفیق حسب ہمت اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر دیا جائے اور خیرات کیا جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے, اور فضول خرچی نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو. فضول خرچی کرنا اسلام میں سخت ناپسندیدہ کام ہے, کیونکہ فضول خرچی کرنے والا اللہ کی نعمت کو بغیر ضرورت کے خرچ کرتا ہے جو نعمت کی بے قدری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو دی ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں, تو نعمت کو ضائع کرنا در حقیقت نعمت عطا کرنے والے کی بے ادبی ہے. اس واسطے شریعت مطہرہ میں فضول خرچی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ وضو کرتے وقت بھی 3 مرتبہ منہ دھونے کے بجائے 4 مرتبہ اگر کوئی منہ دھوتا ہے, 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بجائے اگر 4 مرتبہ کوئی ہاتھ دھوتا ہے یا 5 یا 6 مرتبہ, 3 سے زائد مرتبہ, تو شریعت مطہرہ نے اس کو باقاعدہ مکروہ کہا ہے. یعنی وضو میں کراہت آ جاتی ہے ایسا کرنے کی وجہ سے. 3 مرتبہ کرنا سنت ہے تو 3 ہی مرتبہ پانی کو استعمال کیا جائے. اس سے بڑھ کر وضو اور غسل میں بھی پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. پانی جیسی آسانی سے ملنے والی نعمت کو بھی اس حد تک بھی ضائع کرنے کو اسلام ناپسند فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ دوسری قسم کی فضول خرچیوں کی کب اجازت ہوگی. کھانے اور پانی کے معاملے میں بھی فضول خرچی سے روکا گیا, اور مسلمانوں میں بڑی بے احتیاطی یہ دیکھی جاتی ہے. عام طور پر دعوتوں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ ضرورت سے بڑھ کر کھانا اپنی رکابی میں ڈال لیتے ہیں، یا دوسرے ڈالتے ہیں تو ان کو روکتے نہیں ہیں، اور جتنا کھانا ہے کھا کر بقیہ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی بے احتیاطی بے دردی کے ساتھ ضائع برباد کرتے ہیں، چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اس کو لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلامی اصول تو یہ بتاتا ہے کہ رکابی میں اگر ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تو یا تو اس کو کھا لیا جائے، یا اس کو دوسرے طریقے سے محفوظ کیا جائے، کچھ اس کا انتظام کیا جائے۔ ایک دانہ بھی اگر کوئی پھینکنے میں ضائع برباد کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ناشکری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس ایک دانے کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک دانہ جب زمین سے اگتا ہے تو اس کے لیے قدرت کی کتنی نعمتیں اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ زمین جو نرم بنی ہے، کھیتی اگانے کے قابل بنی ہے، وہ اپنی خدمت پیش کرتی ہے۔ پانی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے وہ اس کو پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہواؤں کو چلاتا ہے، ان ہواؤں کی تاثیر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سورج کو پیدا کیا ہے وہ سورج نکلتا ہے، دھوپ کی تمازت اس کو پہنچتی ہے۔ تو قدرت کے اتنے خزانے جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی اتنی نعمتوں سے اس کو سیراب کرتا ہے تو دانہ پک کے پیدا ہوتا ہے، اور آپ اس دانے کو اٹھا کر اگر ضائع کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں تو شریعت اسلامیہ اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اسلام میں دسترخوان بچھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دستر بچھانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ دانہ اگر رکابی سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر پھر ہم کھا سکیں۔ چلنے پھرنے کے مقامات پر اگر دانہ گر جائے، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر گندگی ہے، جراثیم ہے، کچرا ہے، ایسے مقام پر اگر کھانا گر گیا تو اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسی نوبت ہی نہ آئے، اس لیے باقاعدہ دستر بچھانے کا حکم دیا۔ دستر بچھانا سنت قرار پایا اسلام میں کھانا کھانے سے پہلے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو شریعت، جو دین، جو تعلیمات ایک دانے کو ضائع کرنا حرام قرار دیتے ہیں، ناپسند کیا جاتا ہے، ایک دانے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی، ایک چلو پانی اگر کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے 3 کلی کرنے کی جگہ 4 کلی کرنے کے لیے، تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس حد تک قدر کرنے کی شریعت مطہرہ تاکید فرماتی ہے۔ تو اب اس سے زیادہ قیمت رکھنے والی نعمتوں کو اگر کوئی ضائع برباد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ناشکرہ قرار پائے گا۔ آپ درس قرآن سن رہے ہیں، قرآن مجید کے مضامین سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ پر، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کبھی بے قدری نہ کریں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں 100 کلو چاول ہے، اگر ایک مٹھی چاول اگر میں ضائع کر دوں تو اس میں کیا جانے والا ہے؟ عزیزان محترم، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ 100 کلو میں اگر 1000 کلو چاول بھی آپ کے گھر میں اگر جمع ہے تو اس کو صحیح مصرفی میں خرچ کیا جائے، یہی اس کو پیدا کرنے والے کی شکر گزاری ہے۔ رزق کی بے قدری کرنا رزاق کی بے قدری کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کسی اینگل سے اسراف کو پسند نہیں فرماتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ، اس نعمت کا حق ادا کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ یہاں سے ایک اصول یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ نعمت کا حق ادا کرنے کے ساتھ فضول خرچی کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کرتے وقت کیا میانہ روی اختیار کی جائے کہ یا جو کچھ ہے سب خیرات کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام پر؟ زیادہ بہتر صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ تو علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس کے ضمن میں، یہاں اللہ تعالیٰ خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، فضول خرچی کرنے سے روک رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ تو اس کا ایک جواب نہیں بلکہ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کے جیسے، ہمارے جیسے ایوریج درجے کا ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ خیرات کرتے ہوئے بھی ہم میانہ روی کو استعمال میں لائیں، میانہ روی اختیار کریں۔ یعنی آدمی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ خود اس کی ضرورتیں پہلے پوری ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دے کر خود اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب ہم کسی سے مانگنے لگ جائیں۔ اس بات کو اسلام ناپسند فرماتا ہے عام لوگوں کے لیے۔ یعنی فقراء و مساکین کو دیتے وقت بھی میانہ روی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایسا نہ کرے کہ ہر چیز لٹا کر خود دوسروں کا محتاج بن جائے۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے خوب صدقہ و خیرات کر دیا، اب نوبت یہ آئی کہ آپ خود مانگنے کے قابل بن گئے۔ اس بات کو شریعت ناپسند فرماتی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ صدقہ و خیرات میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے، اس حد تک صدقہ و خیرات کیا جائے کہ خود اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آدمی دوسروں کا محتاج نہ بنے۔ یعنی مطلب یہ کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت پوری کرے، صدقہ و خیرات کرے کہ کہیں خود دوسروں کا محتاج نہ بن جائے۔ یہ حکم لیکن کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے ہے، آپ کے جیسے، ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے کہ جو توحید و توکل میں صاحب استقامت ہوتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب لٹا دیتے ہیں، اور ان کو اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ ہوتا ہے
कि जब उनको ज़रूरत पेश आती है तो मुसब्बिबुल असबाब खुद उनकी ज़रूरत का मुकम्मल इंतजाम भी फरमा देता है। तौहीद और तवक्कुल का मामला ऐसा है कि तवक्कुल के मामले में बंदा अल्लाह ताला पर जिस हद तक भरोसा रखता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता है। आम मुसलमान चूँकि उस हद तक साहिब इस्तिकामत नहीं होता, इसलिए किसी हद तक असबाब का लिहाज रख लेने की उसको इजाज़त दी गई है। लेकिन जिनकी नज़र असबाब पे नहीं होती, मुसब्बिबुल असबाब पे होती है, तो उनका मामला बिल्कुल जुदागाना होता है। उनके लिए तो हुक्म यही है, उनके लिए तो बेहतर यही बात मानी गई है कि जो कुछ है सब देने वाले के नाम पर लुटा दें। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुबारका में ये बात मिलती है कि जुमा की नमाज अदा करने के लिए उस वक्त तक आप तशरीफ़ नहीं ले जाते थे जब तक कि आपके लंगर शरीफ में जो कुछ होता वो सब खैरात कर दिया जाता। एक चीज़ बाकी ना रखी जाती, बाकायदा लंगर शरीफ में झाड़ू दी जाती, एक आध दाना भी अगर गिरा होता तो वो भी वहाँ से निकाल दिया जाता। यहाँ तक कि कोई चीज़ आपके पास बाकी ना बचती तब आप जुमा की नमाज अदा फरमाते। तो जिनके रुतबे बुलंद होते हैं, जिनकी हिम्मतें बुलंद होती हैं, उनके मामलात भी बुलंद होते हैं। वैसे लोगों के अंदाज अलग, उनके हालात अलग होते हैं। खुद हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मिलती है कि रात को सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गुजारा फरमाते कि सुबह उठने के बाद खाने के लिए कोई चीज़ घर में बाकी ना रहे। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल रहा, ये सूफिया का तवक्कुल रहा, औलिया का, अकाबिर उम्मत का तवक्कुल रहा। लेकिन चूँकि आम मुसलमान का ईमान इस हद तक मजबूत नहीं होता, तवक्कुल में इस हद तक साहिब इस्तिकामत नहीं होता, उन लोग आम लोगों के लिए गरीबी बावक़्त कुफ्र के करीब पहुंचा देती है। हदीस पाक में आता है कादल फ़ख्र यकूना कुफरा, करीब है कि गरीबी इंसान को कुफ्र की सरहदों तक पहुंचा दे। आपने सुना होगा बाज़ गरीब लोगों को कुफ्र बकते हुए जब कोई सूरत हाल समझ में नहीं आती तो उनकी ज़बान से कुफ्रिया कलिमात तक निकल जाते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आम लोगों की चूँकि हिम्मत बुलंद नहीं होती तो उनके लिए इस बात का हुक्म दिया गया कि वो असबाब को इस्तेमाल में लाएँ, असबाब से काम लें, सदका व खैरात करते हुए भी मयाना रवैया इख्तियार करें। इस हद तक सदका व खैरात ना कर दें तो ख़ुद को फिर दूसरों से मांगने की ज़रूरत पेश आए। कि आम लोगों के लिए यही हुक्म दिया गया। चुनांचे इरशाद होता है वही है जिसने पैदा किए हैं बागात खुद छप्परों पर चढ़ाए हुए और कुछ बगैर उसके, और खजूर और खेती अलग अलग हैं खाने की चीज़ें उनकी, और जैतून और अनार एक जैसे हैं यानी शक्ल में, और जुदा हैं यानी जायके में। देखने में एक जैसा नजर आते हैं लेकिन खाने में उनका मज़ा अलग है। खाओ उसके फल से जब वो फलदार हो, और अदा करो उसका हक जिस दिन वो कटे, और फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता फजूल खर्ची करने वालों को। और उसने पैदा किए मतलब ये कि और बाज़ मवेशी यानी उसने पैदा किए बाज़ जानवरों को। आलमी नबातात में अपनी कुदरतों का जिक्र फरमाने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानवरों के ज़रिए अपनी कुदरत, अपनी शान, उनकी पैदाइश के ज़रिए अपनी कुदरत का इज़हार फरमा रहा है। अब तक आप ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के बारे में सुन रहे थे, अब ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों के बारे में सुनिए। इरशाद होता है वमिनल अनआम, वही परवरदिगार है जिसने मवेशी पैदा किए। हमूला, हमूला से मुराद वो जानदार कि जो बहुत लंबे ऊंचे मोटे होते हैं और जिन पर बोझ उठाया जाता है, जो बोझ उठाने के काम आते हैं। आमतौर पर उनका गोश्त तो नहीं खाया जाता लेकिन बोझ उठाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, या उनका गोश्त खाने के साथ साथ बतौर खास सवारी के लिए, और गोश्त भी खाया जाता है उनका लेकिन सवारी के लिए, बोझ उठाने के लिए उनको काम में लाया जाता है। उनको कहते हैं हमूला। वमिनल अनआम हमूला व फरशा, जानवरों की दो कैटेगरी जो किस्में बयान की जा रही हैं। हमूला को पैदा किया, फर्श को पैदा किया। हमूला से मुराद वो ऊंचे लंबे तगड़े मोटे जानवर कि जिन पर सवारियाँ की जाती हैं, जिन पर सामान लादा जाता है, जैसे हाथी, घोड़े, ऊँट, क्योंकि इनके ज़रिए लंबे रास्ते तय होते हैं, सामान बड़ी मकदार में उठाया जाता है इनकी पीठों पर। तो हमूला से मुराद वो जानवर हैं। और फरशा से मुराद वो जानवर हैं कि जो सामान ज़्यादा तो नहीं उठा सकते लेकिन इंसान उनका गोश्त खाकर, उनका दूध पीकर जिंदगी गुजारता है। उनको फर्श इसलिए कहा गया कि उनको ज़मीन पर लिटाकर ज़िबा किया जाता है। जैसे आप देखिए कि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे भीड़ बकरियां वगैरह और इस किस्म की कैटेगरीज के जो जानवर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जानवर की शक्ल सूरत अलग बनाया, उसका खद्दो खामत अलग बनाया, खुराक अलग है, आदत अलग है। हालांकि जानवर जानवर ही है, चार पैरों पर चलने वाले जानवर हैं, उनको एक दुम है, उनको एक मुंह है, लेकिन आप उनकी आदतों पर गौर करेंगे, हर जानवर की आदत अलग होती है। उनकी खसलतों पर, फितरतों पर आप गौर करेंगे, दंग रह जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को अलग फितरत, अलग खसलत दी है। खद्दो खामत अलग, रंग रूप अलग, उनके अंदाज अलग, उनकी कैफियतें अलग। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का जिक्र फरमा रहा है। इतने किस्म के तबाए रखने वाले, इतने किस्म के एहसास रखने वाले मुख्तलिफ जानवरों को किसने पैदा किया?
उसी ने तो पैदा किया बाज मवेशी बोझ उठाने वाले, बाज जमीन पर लिटाकर ज़िबाह किए जाने वाले। हालांकि बाज वहशी जानवर ऐसे हैं कि जिनके उज्जरपन की वजह से और उनकी बेपनाह क़ुव्वत की वजह से होना तो ये चाहिए था कि इंसान उनके सामने बेबस हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी अक्ल अता की, ऐसी फिरासत अता की, ऐसी हिकमत अता की कि ऐसी बड़ी क़ुव्वत रखने वाले, यानी एक इंसान को और एक हाथी को अगर आप ठहरा कर मुकाबला करा लें, कभी इंसान हाथी के मुकाबले में जिस्मानी क़ुव्वत के एतबार से नहीं आ सकता। आप एक इंसान को इस किस्म की खवी हैकल रखने वाले जानवरों से अगर जिस्मानी एतबार से मुकाबला करा के देखें, इंसान कभी गालिब नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी हिकमत, ऐसी अक्ल, ऐसी दानाई, ऐसी फिरासत, ऐसी बसीरत अता की कि बेपनाह क़ुव्वत रखने वाले जानवरों को उनके उज्जरपन के बावजूद इंसान अपना मुती, अपना फरमा बरदार बनाकर उनसे काम लेता है। हज़ारों मील का सफ़र तय करके अपना सामान उनकी पीठों पर रखकर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचा लेता है, हर तरह की खिदमत उनसे लेता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, इंसान वो जानवर जो तेरी खिदमत के लिए बार बार सामान लाने ले जाने के लिए काम आ रहे हैं, वो जानवर जो खाने के लिए काम आ रहे हैं, उनको पैदा किसने किया? खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने, और ना पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इस तमहीद के बाद इससे पहले रुकू में जो मज़ामिन बयान हुए उससे इस सिलसिले कलाम को जोड़ा जा रहा है कि नबातात पैदा करने वाले हम, हैवानात पैदा करने वाले हम, नबातात में मुख्तलिफ ज़ायक़े, मुख्तलिफ रंग रूप देने वाले हम, जानवरों को अलग फितरतें, तबीयतें, खसलतें देने वाले हम, उन जानवरों को बेपनाह क़ुव्वतों का हामिल बनाने के बावजूद, उनके उज्जरपन, जंगलीपन के बावजूद उनको तुम्हारा मुती और फरमा बरदार बना देने वाले हम। तो तुमको क्या चाहिए? हमारे अहकाम को मानना, ये तुमको ज़ेब देता है, या अपने मनगढ़ंत उसूलों की बुनियाद पर बग़ैर हमारे अहकाम नाजिल किए कि अपनी मर्जी से हलाल चीज़ को हराम करना, क्या ये तुमको ज़ेब देता है? जब पैदा करने वाले हम हैं, जब खालिक हम हैं, जब मालिक हम हैं, तो हलाल और हराम करने का इख्तियार भी हम ही को हासिल है। जब तुमने इनको पैदा नहीं किया तो इनमें से जिसको चाहे हलाल कर लें, जिसको चाहे हराम कर दें, ये इख्तियार तुमको किसने दिया? तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने अगर बाप जानवरों को हराम करार दिया तो क्या तुमने इन जानवरों को पैदा किया? तुम्हारे बाप दादा ने इन जानवरों को पैदा किया। जब पैदा करने वाले हम हैं, खालिक हम हैं, मालिक हम हैं, इन जानवरों को हमने पैदा किया, ये जानवर हमारी ज़मीन पर रहते हैं, हमारा उगा हुआ चारा खाते हैं, हमारा नाजिल करदा पानी पीते हैं, हमारी अता की हुई ज़िंदगी गुजार कर नोशो नुमा पाते हैं, तो फिर इनको हलाल हराम करने का हक भी हम ही को हासिल है। ये हक तुमको कहाँ से हासिल हो गया कि अपने मनगढ़ंत उसूलों की बुनियाद पर जिस जानवर को चाहे हराम कर दें? ये कौन सी हकीकत पसंदी है, ये कौन सी इंसाफ पसंदी है? पैदा हम करें, उनको पालें पोसें हम, उनकी पूरी ज़रूरतों को हम पूरी करें, और जब हलाल हराम की बात आ जाए तो तुम अपना मुंह उठाकर अपनी मर्जी से जिस जानवर को चाहो हराम कह दो। ये इख्तियार तुमको किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निहायत हकीमाना अंदाज में सख्त ज़ज्र व तौबीख फरमाते हुए इस बातिल नज़रिए की तरदीद फरमा रहे। यहीं से बात साबित होती है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल कहा है, कोई उसको हराम नहीं कर सकता। हलाल और हराम करने का हक अल्लाह उसके रसूल को हासिल है। तो इरशाद होता है, अब दौर जाहिलियत में जिन जानवरों को उन लोगों ने अपने लिए हराम करार दिया है उसकी तफसील गुजर चुकी है, मैं रिपीटेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि खामखा वक्त में ज़ियादती होगी और मज़मून बयान हो चुका है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इशारा देते हुए इरशाद फरमा रहा है कि 8 जोड़े भीड़ से 2 नर, दो और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि 8 जोड़ों से मुराद क्या है? तो भीड़ से 2, बकरी से 2, तो कितने हो गए? 4। और आगे चलकर इरशाद फरमा रहा है कि ऊंट से 2 और गाय से 2, तो कितने हो गए? 8। भीड़ से 2 और बकरी से 2, ये भीड़ और बकरी एक ही कैटेगरी है, समझिए आप, यानी दुम्बा और बकरा, तो उसके 2 4 हो गए, ऊंट के 2 और गाय के 2, ये 4 हो गए, तो जुमला 8 जोड़े हुए। तो अल्लाह ताला 8 जोड़ों से मुराद क्या है यहाँ पर? 1 नर 1 मादा, 1 नर 1 मादा, यानी उसका टोटल अगर आप निकालें तो 16 होते हैं। 2 भीड़ 2 बकरी, 2 भीड़ और 2 बकरी का यहाँ पर जो इरशाद हो रहा है कि 2 भीड़ और उसके अलावा 2 बकरियां, 1 नर 1 मादा, 1 नर और 1 मादा, तो जुमला 8 हो गए। और बड़े जानवरों में अगर देखा जाए तो गाय और बैल और ऊँट नहीं हुआ, ये भी 8 हो गए, ये भी 4 हो गए। तो जोड़े जोड़े करके इरशाद होता है कि 8 जोड़े भीड़ से, भीड़ की जुमला 8 जोड़े हुए भीड़ से 2 और बकरी से 2, 1 नर 1 मादा, 1 नर 1 मादा। 8 जोड़े भीड़ से 2 नरो मादा और बकरी से 2 यानी नरो मादा।
آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا جسے لیے ہوتے ہیں دو ماداؤں کے رحم؟ بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم ہو سچے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ ایسے باطل نظریات انہوں نے قائم رکھے تھے کہ فلاں حالت میں اونٹنی کا گوشت کھانا حرام ہے، فلاں حالت میں اس سے پیدا ہونے والے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس طرح کے جاہلانہ خیالات نظریات انہوں نے گڑھ رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہا ہے۔ اس کا ذکر اس سے پہلے بھی مجلس میں ذکر ہو چکا ہے، اور موجودہ زمانے میں اسی کوئی صورتحال پائی بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس زمانے میں اس طرح انہوں نے باطل نظریات گڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اونٹ سے دو یعنی نر اور مادہ، اور گائے سے دو یعنی نر اور مادہ۔ آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟ ایسا نہیں ہے کہ دونوں قسم کی نروں کو تم نے حرام کیا، دونوں قسم کی ماداؤں کو۔ بعض کی نر کو حرام قرار دیتے ہیں، بعض کے مادہ کو، یعنی لاجک نہیں ہے۔ حلال حرام کا جو من گھڑت اصول تم نے بنایا اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ کیا دونوں کی نروں کو تم حرام کہتے ہو یا دونوں کی ماداؤں کو؟ حالانکہ ایسا نہیں کہتے تھے، بعض کی ماداؤں کو حرام قرار دیتے، بعض کی نروں کو۔ لاجک نہیں تھے ان کے اس تقسیم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ کہ جسے یہ مادائیں اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں، اگر ایسا مانا جائے تو پھر تو ہر قسم کا جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ تمام کے تمام جانور ماں کے پیٹ ہی میں رہ کر پیدائش کے قابل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی گمراہیوں کا رد کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کیا تم تھے موجود جب وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تم سے؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی احکام نازل کیے؟ جب نہیں معلوم ہے تو پھر تم جھوٹ کس طرح باندھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ پر؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ تو خلاصہ مفہوم یہ نکلا کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے جو بعض جانوروں کو جو حرام قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ جب تک اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے کسی چیز کی حلت اور حرمت کا حکم معلوم نہ ہو، عام انسانوں کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں۔ یہیں سے ان لوگوں کو بھی اپنے نظریات کا جائزہ لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محض اپنی منمانی کی بنیاد پر ناجائز قرار دیتے ہیں، جو محض اپنی جاہلانہ سوچ اور فکر کی بنیاد پر حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو محض اس لیے حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے وہ حلال ہے۔ اگر کسی ولی، کسی بزرگ کے اصال ثواب کی نیت کی جائے تو اصال ثواب کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کی وجہ سے اس میں حرمت کہاں سے آ گئی؟ ان لوگوں کو اپنی شیطانی فکر کا جائزہ لینا چاہیے جو حلال چیزوں کو اپنی منمانی طبیعت کی بنیاد پر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ مفہوم یہ نکلا کہ حلت و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کو حاصل ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 شروع کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا
فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 ہے. پہلے ترجمہ سماعت کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گندہ ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام. پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے ہم نے حرام کی ان پر ان دونوں کی چربی، مگر جو اٹھا رکھی ہے ان کی پشتوں یا ہاتھوں نے، یا جو ملی ہوئی ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بسبب ان کی سرکشی کے، اور یقیناً ہم سچے ہیں. پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو. اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو. ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب. آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے. تم نہیں پیروی کرتے مگر میرے گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکرے مارتے ہو. آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو. آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے. پھر اگر وہ گواہی بھی دے دیں تو آپ نہ گواہی دیجیے ان کے ساتھ اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 18 ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اس کی وضاحت میں ہم کو کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس میں بطور خاص جو مضمون ہائلائٹ کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. قرآن مجید میں بعض احکام، بعض مضامین ان کی اہمیت کے اعتبار سے مخاطب کو ذہن نشین کرنے کے لیے، ذہن میں مضبوطی کے ساتھ ان کو بٹھانے کے لیے مقرر لائے جاتے ہیں. اب یہ ہمارا جو درس تفسیر قرآن مجید ہے 8ویں پارے میں پہنچا ہے. یہاں سے ہمارے درس میں بہت روانی آ رہی ہے. کیوں کہ اب کئی مضامین ایسے بیان ہوتے جائیں گے جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں. چنانچہ چند منٹ میں اس رکوع کی تفسیر ہم بیان کر دیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں پر جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں مقرر تو سورہ بقرہ کا وہ مناسب مقام نکال کر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو بہرحال ہم اختصار کے ساتھ کام لے رہے ہیں چونکہ مضامین ریپیٹڈ ہیں، اس واسطے وضاحت کے ساتھ دوبارہ بیان کرنے کے بجائے اشارہ دے کر سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، یہی 4 چیزیں حرام ہیں. کیا؟ ایک تو مردار، وہ جانور جو خود بخود مر گیا ہو جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، یا بہتا ہوا خون، یا سور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گندہ ہے جو نافرمانی کا باعث ہو، یا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے. ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یہاں پر اس کا ذکر ہے. اس کی پوری تفصیل ہم ایک مناسب مقام میں بیان کر چکے ہیں، لہذا اس بحث کو چھوڑے بغیر ہم تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاتے ہیں. ان 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں حرام ہیں لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا بلکہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. اور موجودہ دور میں جو بدعقیدہ لوگوں کی جانب سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کے حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر نہ باشد. اس قسم کی شیطانی فکر رکھنے والوں کو اس مقام پر جائزہ لینا چاہیے کہ 4 چیزوں کی حرمت کا تو قرآن میں ذکر ہے. مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے. اب اس کے علاوہ بقیہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کی حرمت کا قرآن میں اگر ذکر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے وہ چیزیں حرام قرار پاتی ہیں؟ ماننا پڑتا ہے، سر جھکا کے ماننا پڑتا ہے، گھٹنے ٹیک کر ماننا پڑتا ہے کہ ان کی حرمت کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. اور یہیں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल और हराम का मालिक बनाया है। चुनांचे 4 चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है, लेकिन अहादीस मुबारका में और दीगर चीज़ों का भी जिक्र है। उलमा मुहस्सिनीन ये भी बयान फरमाते हैं कि जब ये आयतें नाजिल हो रही थी, क्योंकि आयतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, सूरह अनाम की आयतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, तो इन आयतों के नाजिल होने के मौके पर यही 4 चीज़ें हराम थी होगी, और मदीना मुनव्वरा को सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद बकिया चीज़ों की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ होगा। आगे चलकर बकिया चीज़ों की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र फरमाया। बतौर ख़ास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल अपनी उम्मत को ये अता फरमाया कि दार से चीर फाड़ कर खाने वाला हर जानवर हराम है। दार से चीर फाड़ कर खाने वाला हर जानवर हराम, जैसे शेर है, चीता है, कुत्ता है, जिसको हम दरिंदा कहते हैं, यानी जो अपने दाड़ों से शिकार करता है, दांत से नोच कर खाता है, हर दाड़ से नोच कर खाने वाला जानवर हराम है। ये उसूल हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता फरमाया, जिसकी बुनियाद पर तमाम दरिंदे हराम करार पाते हैं। और परिंदों के ताल्लुक से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पंजों से नोच कर खाने वाला परिंदा हराम है, यानी वो परिंदे जो बराह रास्त चोंच से दाना चुगते हैं वो हलाल हैं, लेकिन वो परिंदे जो पंजे से नोच कर खाते हैं, पंजों से नोच कर खाने वाले जो परिंदे हैं, जैसे चील है, कौवा है, इस किस्म के जो परिंदे हैं वो हराम है। ये उसूल भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता फरमाया। इसके अलावा ये मसला बड़ी तफसील तरफ है, पूरी वजाहत के साथ, बड़ी तफसील के साथ हम सूरह बकरा में इसका जिक्र कर चुके हैं। चुनांचे इसी पर आज के लिए इक्तिफा किया जा रहा है। इरशाद होता है कि फिर जो शख्स लाचार हो जाए, ना नाफरमानी करने वाला हो, ना तजावुज़ करने वाला, तो बेशक आपका रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। यानी अगर कोई आदमी भूखा है, 3 दिन की भूख गुजर चुकी है, उस पर मरने के करीब है, अब कोई चीज़ खाए बगैर उसकी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती, जान बाकी नहीं बच सकती, ऐसे मौके पर अगर कोई हलाल चीज़ उसको खाने के लिए मैसर ना हो, तो जान बचाने की हद तक हराम चीज़ खाना उसके लिए जायज़ हो जाता है, सिर्फ जान बचाने की हद तक। इसकी भी पूरी तफसील सूरह बकरा में हम बयान कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसी पर इक्तिफा किया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उन लोगों पर जो यहूदी बने थे हमने हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर, और गाय और बकरी से हमने हराम की उन दोनों की चर्बी, मगर जो उठा रखी हो उनकी पुश्तों या आंतों ने, या जो मिली हुई हो हड्डी के साथ, तो वो जायज़ थी, लेकिन अलग से चर्बी खाना उन पर हराम करार दिया था, ऊँट की और गाय की। ये हमने सजा दी थी उन्हें बसबब उनकी सरकशी के, और यकीनन हम सच्चे हैं। किसी भी चीज़ को शरीयत मुताहरा जो हराम करार देती है उसके 2 सबब होते हैं। किसी चीज़ को इस्लाम शरीयत अगर हराम कहती है तो उसके 2 सबब होते हैं। एक सबब तो ये कि वो चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, जिस्मानी एतबार से या रूहानी एतबार से। जैसा कि सूअर का गोश्त है, वो इंसान के लिए रूहानी एतबार से सख्त नुकसानदेह है, रूहानी एतबार से, क्योंकि सूअर एक ऐसा बेशरम जानवर है, पूरे जानदारों में ये वाहिद जानदार है कि एक वक्त में एक मादा पर कई नर वक्त वाहिद में चढ़कर उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो बेशर्मी में ये अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। अगर कोई इंसान सूअर का गोश्त खाता है तो उसकी तबीयत में बेशर्मी पैदा होती है, बेहयाई पैदा होती है, जो रूहानी एतबार से सख्त नुकसानदा है एक मोमिन के लिए, क्योंकि हया और शर्म ईमान का हिस्सा है। और अगर मोमिन बेशर्म बन रहा है तो उसके ईमान के लिए बड़े नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है ये। तो सूअर का गोश्त खाना हराम करार पाता है रूहानी नुक्ते नज़र से। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ जानदार ऐसे हैं कि उनका गोश्त खाना इंसान के लिए जिस्मानी एतबार से मुज़िर है, तो अल्लाह ताला ने उससे भी मना फरमाया, शरीयत ने उससे भी मना फरमाया। तो किसी भी चीज़ को हराम करार देने के 2 सबब होते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिरी एतबार से या बातिनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से या रूहानी एतबार से उसको खाना इंसान के लिए नुकसानदा हो, एक सबब तो ये होता है। या दूसरा सबब यह होता है किसी चीज़ को हराम करार देने का कि किसी कौम ने सरकशी की, नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा के पाक चीज़ें उस कौम पर हराम करार दें। ऐसा भी होता है कभी कभी, यानी एक चीज़ हलाल है, तय्यब है, वो खाना इंसान के लिए ना ज़ाहिर का नुकसान है ना बातिन का, लेकिन कौम ने सरकशी की तो अल्लाह ताला बतौर सज़ा के अपनी चंद नेमतों से उस कौम को महरूम करता है, बतौर पनिशमेंट के, बतौर सज़ा के। तो यहूदियों ने पैगम्बरों की बेखदरी की, अहकाम इलाहिया के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह ताला की नेमतों की नाखदरी की, नाशुक्री पर नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सज़ा के तौर पर हमने यहूदियों पर बाज़ हलाल चीज़ों को हराम करार दिया था। मिसाल के तौर पर इरशाद होता है, और उन लोगों पर जो यहूदी बने थे हमने हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर, हर वो जानवर के जिसको नाखून होता है,
یہودیوں پر حرام قرار دیا گیا تھا، حالانکہ ناخن والا جانور نہ جسمانی اعتبار سے نقصان دہ ہے نہ روحانی اعتبار سے، پھر یہودیوں پر کیوں حرام قرار دیا تھا؟ سزا کے طور پر، اپنی نعمت سے محروم کرنے کے لیے ایک مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا تھا۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے حرام کر دیا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے ہم نے حرام کی ان دونوں پر ان کی چربی، یعنی گائے کی اور بکری کی چربی یہ یہودیوں پر حرام قرار دی گئی تھی، حالانکہ حلال جانوروں کی چربی حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی گائے کی یا بکری کی چربی کھاتا ہے تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ اب طبی نقطۂ نظر سے اگر کسی کو کولیسٹرول ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ استعمال نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک صحت مند آدمی ہے، اس کو اس چیز سے، اس کے استعمال سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بالکل جائز ہے۔ تو یہودیوں پر اللہ رب العزت نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر گائے اور بکری کی چربی کو حرام قرار دیا بطور سزا کے ان کے لیے حکم تھا۔ البتہ وہ چربی جو پیٹھ سے لگی ہوئی ہو یا جو ہاتھوں سے ملی ہوئی ہو، جو ہڈی سے لگی ہوئی، جس کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، وہ البتہ یہودیوں پر معاف تھی۔ الگ سے چربی نکال کر کھانا ان پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب نقصان دہ نہیں ہیں تو منع کیوں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ سزا دی تھی ہم نے ان کی سرکشی کے سبب سے، چونکہ سرکش تھے تو ان کو سزا دینے کے لیے ہم نے اپنی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے یہ چیزیں ان پر حرام قرار دی تھیں۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اب وہ چیزیں حرام نہ رہی، بکری کی اور گائے کی چربی کھانا بھی جائز ہے اور ناخن والے جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، بطور سزا کے ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر آخر میں ارشاد ہوتا ہے پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے میرے پیارے حبیب، یہ یہود و نصارہ، یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے، تورات اور انجیل کی تلاوت کرنے والے، پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانے والے، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتمام حجت فرما دیا، اسلام کی دعوت دی، معجزے ظاہر فرمائے، اپنی رسالت کی صداقت کو دن کے اجالے سے زیادہ روشن واضح فرما دیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب جو ایمان نہ لاتا وہ ہلاک ہو جاتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وجہ سے ان کو مہلت ملی۔ وہ مہلت اہل کتاب کو بھی ملی، وہ مہلت مکے کے کافروں کو بھی ملی۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر جو آپ پر ایمان نہیں لائے، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائے، اصول تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک عذاب آتا اور وہ ہلاک ہو جاتے، لیکن چونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کی قوم پر رحم فرمایا، کفر کے باوجود دنیا کی 2 دن کی زندگی میں ان کو ڈھیل عطا فرمائی۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا مشرک، اب کہیں گے یہ ہیلا کریں گے، بہانہ بنائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم مشرک کیوں بنتے، ہمارے باپ دادا مشرک کیوں بنتے، ہم حلال چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے؟ یعنی بجائے اپنی غلطی کو کلیم کرنے کے، بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے، الٹا یہ اللہ تعالیٰ پر الزام رکھیں گے کہ اس نے خود نہیں چاہا کہ ہم ایمان لائیں، اس نے خود نہیں چاہا کہ ہم ہدایت پر آئیں، اس لیے ہم بہک گئے۔ تو قرآن مجید اس کی تردید فرما رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور بنا کے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی سے اختیار دیا، اس کے سامنے حق کی ہدایت کے اور سرکشی اور نافرمانی کے دونوں راستے پیش کیے گئے، اس کو اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے جس راستے کو چاہے وہ اختیار کرے۔ اسی واسطے تو جزا ہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو امتحان گاہ بنانا چاہتا ہے، چنانچہ ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوپایوں کی طرح، درختوں کی طرح بے حص حرکت اور بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اپنی مرضی سے ان کو اختیار دیا، عقل دیا اور ان کو اس قابل بنایا کہ اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہوئے جس راستے کو چاہیں اپنے لیے پسند کریں۔ چونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک بنائے گئے ہیں، اس واسطے ان کے لیے جزا سزا کے فیصلے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اگر وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تو پیغمبروں کو کیوں بھیجتا، کتابوں کو کیوں نازل فرماتا؟ جب اس نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، حق کو واضح فرما دیا، تو وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کے بندے ہدایت پر آ جائیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی حقانیت کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے اور بجائے حق کے راستے کو اختیار کرنے کے وہ اگر
باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اپنے اس ڈیسیشن لینے میں وہ خود ذمہ دار قرار پائے گا اور برابر اس کے ساتھ جزائے سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے، یعنی اگر کوئی دلیل تمہارے پاس قابل بھروسہ ہے تو لاؤ پیش کرو۔ تم نہیں پیروی کرتے مگر میرے گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں مارتے ہوئے۔ اپنی عقل پر تم بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر بھروسہ کرنا چھوڑو، رسول برحق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، یعنی وہ تم کو حق قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے تو حق کو قبول کرو، اس نے تم کو دعوت دی ہے حق قبول کرنے کی، تم پر حجت قائم ہو چکی۔ آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، سو اگر چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو، فرشتوں کی طرح تمام انسانوں کو ہدایت ہی پہ پیدا فرما دیتا اگر وہ چاہتا تو، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، اس نے امتحان لینا چاہا، اس لیے تم کو اختیار دیا تاکہ دیکھے کہ کون حق کو قبول کرتا ہے کون باطل کو۔ آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے، ظاہر سی بات ہے وہ کبھی نہیں لا سکیں گے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی بھی دیں تو آپ گواہی نہ دیجیے ان کے ساتھ، اول تو یہ گواہ نہیں لا سکتے، اگر یہ جھوٹے گواہ لا کر پیش بھی کریں تو آپ ان کی گواہی کو قبول مت کیجیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، وہ گمان میں ہے، اٹکلیں مارتے ہیں، اٹکل پچوں کی بنیاد پر ان کی باتیں ہیں، ان کی باتوں کو آپ کبھی قبول مت کیجیے۔ وہ بات قبول کرنے کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی پیغمبروں کے ذریعے جو احکام دیے گئے، وہ بھروسے کی اس کو ماننا چاہیے۔ تم نہ پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ سورہ انعام کے رکوع نمبر 18 کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان نہیں لایا تھا، براہ راست خطاب ان سے ہے، لیکن بالواسطہ انڈائریکٹ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر اس غیر مسلم سے قرآن مجید اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جس تک قرآن مجید کا یہ حق پیغام پہنچ جائے۔ تو خلاصہ مفہوم یہ نکلا سورہ انعام کے رکوع نمبر 18 کے مضامین کا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا وہی چیزیں حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بطور خاص حرام قرار دیا اس آیت میں، اس مقام پر، کہ وہ جانور جو خود بخود مر جائے، مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، سور کا گوشت، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو اضافہ فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اب رہا معاملہ کہ یہودیوں پر ناخن والے جانوروں کو جو حرام قرار دیا تھا، بکری اور اونٹ کی چربی کو جو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، اس میں کوئی فی ذاتی ہی کوئی خرابی نہیں ہے، بطور سزا کے ان کو اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کیا تھا۔ مطلب ہے کہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اب حکم کی منسوخی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب وہ چیزیں حرام نہیں رہی، اب وہ چیزیں حلال ہیں۔ ناخن والے جاندار بھی حرام ہیں جب تک کہ حرمت کا دوسرا سبب نہ پایا جائے، اور بکری اور اونٹ کی چربی، بکری اور گائے کی چربی وغیرہ بھی جائز ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت جائز ہے اس کی چربی بھی جائز ہے۔ اگر کسی کو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو تو بطور خاص اس کے لیے ممانعت ہے کہ حفظان صحت کا خیال رکھنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہودیوں کے لیے جو حرام قرار دیا گیا تھا بطور سزا کے تھا، تو اس سے اصول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے روکتا ہے اپنی مخلوق کو تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے ظاہری یا باطنی اعتبار سے، یا کبھی اللہ تعالیٰ بطور سزا کے بھی اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پر حرام قرار دیتا ہے۔ جیسا یہودیوں پر اس نے گائے کی اور بکری کی چربی حرام قرار دی تھی، ناخن والے جانداروں کو حرام قرار دیا تھا۔ اور آخر میں یہ مضمون سنایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل نہ ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نہ ہوتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم ہو جانے کے بعد جو لوگ ایمان نہ لاتے ان پر عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نوازی ہے کہ دنیاوی زندگی کی حد تک مہلت دی گئی ہے۔ اب مشرکوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم ہدایت پر آ جاتے، ان کے اس باطل مضمونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ وہ ایمان لائیں، اسی لیے تو اس نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں میں نازل کیا۔ یہ کہنا کہ اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پر آ جاتے، اللہ نے چاہا تبھی تو اس نے رسولوں کو بھیجا، اس نے چاہا تبھی تو کتابوں میں نازل فرمایا۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو تم استعمال میں لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس طرح کے مضامین بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔
अज़ीज़ान मोहतरम, हम नुज़ूल कुरान मजीद का जश्न मना रहे हैं। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हमको नसीब हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इसकी शान रहमत देखिए और कुरान मजीद का एजाज़ देखिए कि जिस सदी में आप हम सांस ले रहे हैं, ये सदी कुरान मजीद का मौजूदा देखने की सदी है। और इस सदी में एक रिकॉर्ड के तौर पर ये बात देखने में आ रही है कि कुरान मजीद के मज़ामिन से वाकिफ़ होकर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 20-30 साल में ये मौजूदा खुलकर दुनिया के सामने आने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंशाअल्लाह ताला 3 दहों में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनने वाला है। ये पूरा क्रेडिट जाता है कुरान मजीद को, कुरान मजीद के नाजिल करने वाले को, उस नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पर ये मुबारक मुक़द्दस कलाम पाक नाजिल हुआ। तो ये सदी कुरान मजीद का मौजूदा देखने की सदी है। अल्लाह ताला ने आपको हमको अगर मोहलत दी, ज़िंदगी दी, तो मौजूदा हम देखेंगे। उसका आगाज़ तो हो चुका है, उसका ज़ुहूर तो होने लगा है। तो सूरह अनआम के रुकू नंबर 18 में आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर मुस्लिमों को दावत दे रहा है कि इस्लाम कबूल करें। और ये खिताब इनडायरेक्ट बिला वास्ता क़यामत की सुबह तक आने वाले हर उस गैर मुस्लिम भाई से है जिस तक कुरान मजीद का ये पैगाम पहुँच जाए। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा कि चश्मे अखवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लक़द ज़िक्रक देखे। चश्मे अखवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लक़द ज़िक्रक देखे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान सही मानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार बन जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये दिन बहुत जल्द मुसलमान को देखना नसीब होगा। फरमाते हैं कि क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, बहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबतिहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।